غریب لڑکا تھا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے فوراً بعد کچھ دنوں بعد اس کے بھائی کے بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں محنت مزدوری کرتی تھی اور بہت مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتی تھی۔ وہ لڑکا ان حالات کو دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ دن رات وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ وہی پریشانی اس کے ذہن پر غالب آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی حل ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسی چیز جس سے اس کو سکون ملے، اور سکون کی تلاش میں اس کو کچھ برے دوست مل گئے۔ ان برے دوستوں نے اس لڑکے کو منشیات پر یعنی کہ نشہ کرنے پر لگا دیا۔ وہ لڑکا صرف سکون حاصل کرنے کے لیے اس نے نشے کو لینا شروع کر دیا۔ آغاز میں اس کے دوستوں نے اس کو اپنے پیسوں سے نشہ کروایا۔ اس کے بعد جب وہ لڑکا اس نشہ کا عادی ہو گیا تو اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگنے شروع کیے، اور جب اس کی ماں کے پاس پیسے نہ ہوتے تو گھر میں جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو بیچ کر اپنے نشے کی جو لت تھی اس کو پورا کرتا، اور اس کا ذہن بالکل اب کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا ہوا کہ اس کی ماں اپنے بیٹے کی اس حالت کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت بیمار ہوتی رہی، اور اتنی بیمار ہو گئی کہ آخرکار وہ اپنے بیٹے کی اتنی بری حالت نہ دیکھ سکی اور آخرکار وہ مر گئی۔ جب بیٹے نے اپنی ماں کی لاش کو دیکھا تو وہ بہت رویا، اور اس نے سوچا کہ اب مجھے اس نشے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میری اس بری عادت کی وجہ سے، میری اس بری لت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس نشے کو چھوڑوں گا، لیکن جیسے ہی شام ہوتی پھر سے اس لڑکے کو نشے کی طلب ہوتی اور وہ چوری کرنے لگ گیا۔ اس نے چوری کرنا شروع کر دی اور چوری کر کے وہ اپنے نشے کی لت کو پورا کرتا۔ ایک دن وہ گھر میں گیا چوری کرنے کے لیے، تو گھر میں اس کو چوری کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہ ملا، لیکن وہاں پر ایک اور لڑکا اس کو مل گیا۔ تو اس لڑکے نے اسے کہا کہ مجھے نشے کی طلب ہو رہی ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ اس لڑکے نے اس سے بات کی، اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ سنا۔ اس لڑکے نے کہا کیا تو اس نشے کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ نشے کے عادی لڑکے نے کہا کہ میں اس نشے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ ابھی مجھ سے چھوٹتا نہیں، میں اس قدر اس لت میں پڑ چکا ہوں۔ لیکن اس لڑکے نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ اس نشے کی لت سے لوگوں کو نکال سکتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ اس دوسرے لڑکے نے ایک ادارے سے پتہ کیا، تو جب اس نے ان لوگوں سے بات کی تو اس کو پتہ چلا کہ بہت سے پیسے چاہیے اس نشے کی لت سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو اس دوسرے لڑکے نے اس نشے کے عادی لڑکے کو اس ادارے میں داخل کروا دیا، اور کچھ عرصہ بعد وہ لڑکا نشے کی اس لت سے، اس عادت سے، اس ایڈکشن سے باہر آ گیا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ اب اس نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہ اچھا پڑھ لکھ کر اب وہ ڈاکٹر بن چکا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ جب ایک جگہ ایک وارڈ میں گیا اور اس نے وہاں پر ایک شخص کو دیکھا لیٹے ہوئے جو کہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا، جو بیمار تھا، جس کو خون کی کمی ہو چکی تھی۔ اس ڈاکٹر نے جا کر اس لڑکے کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، اور اس نے اس کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ شاید میں نے اس کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ تو اس نے اسے پوچھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا بتایا کہ مجھے خون کی کمی ہو چکی ہے۔ اس نے کہا یہ آپ کے ساتھ کیسے ہوا؟ آپ اتنے زیادہ کمزور کیسے ہو گئے؟ خون کی کمی کیسے ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ کسی شخص کی جان بچانے کے لیے، اس کو نشے کی لعنت سے نکالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، کیونکہ جو ادارہ
علاج کرتا ہے نشے میں مبتلا لوگوں کا، وہ بہت پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے، اس کو نشے سے نکالنے کے لیے اپنا خون بیچنا شروع کر دیا، اور اپنا خون بیچ کر اس ادارے کو تھوڑے تھوڑے کر پیسے دیے تاکہ وہ لڑکا ٹھیک ہو سکے۔ لیکن خون بیچنے کی وجہ سے زیادہ میں اس قدر کمزور ہو گیا، میں بیمار ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے رونا شروع کر دیا، اور جب وہ رو رہا تھا تو اس بیمار شخص نے جو بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی کیا وجہ رونے کی؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ وہ لڑکا جو نشے میں مبتلا تھا وہ میں ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے نشے کی لعنت سے نکالنے کے لیے کسی نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا خون بیچنا شروع کر دیا تاکہ میں اس نشے سے نکل سکوں۔ تو جو شخص بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اس نے کہا کہ میں جس شخصیت پر ایمان رکھتا ہوں اور میں جس شخصیت کا ماننے والا ہوں، اس نے دنیا کی نجات کے لیے، دنیا کی بقا کے لیے اور دنیا کو گناہ سے آزاد کرنے کے لیے اپنے لہو کا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیا صلیب پر، اور میں تو بس اسی شخصیت کو مانتا ہوں اور اس شخصیت کو فالو کر رہا تھا۔ اسی لیے اس کو فالو کرتے کرتے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ تجھے نشے سے نکال سکوں اور تیری زندگی کو بحال کر سکوں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہی خدا جس کو میں فالو کر رہا تھا، میرا وہی یسوع مجھے شفا دے گا۔ اسی لیے تو جب تو ٹھیک ہوا تو خداوند نے تجھے ڈاکٹر بنا دیا تاکہ تو میری جان بچا سکے۔ بے شک ہمارا خداوند ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری برائیوں سے، بری عادات سے نکالنا چاہتا ہے، اور جب ہم اس کے اس لہو کو دیکھتے ہیں جو کہ اس نے سارا کا سارا ہمارے لیے قربان کر دیا، تو ہم ویسے ہی روتے ہیں جیسے وہ ڈاکٹر رو پڑا تھا اس شخص کی حالت دیکھ کر جس نے اپنا خون بیچ کر اس کو نشے کی لعنت سے نکالا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے جہان میں بھیجا تاکہ وہ ہماری جانوں کا فدیہ دے اور ہمارے لیے سارا لہو بہا دے۔ خداوند یسوع کی اس قربانی کو دیکھیں اور اپنی بری عادات سے باہر نکلیں۔ وہ لہو آپ کو ہر طرح کی ناراضگی سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔